الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاۃ والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون وکما قال اللہ تعالی پھر آخر سورۃ البقرہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر اما بعد ہماری ان نشستوں کا جو مقصد ہے اور جو پروگرام ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج کی پہلی نشست میں آپ تمام کے سامنے اس کو بیان کر دوں۔ بنیادی طور پر ہم تمام اپنے آپ کو مومن، مسلمان اور مصدق امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں، اور یہ ایمان دراصل ہمیں وراثت میں اپنے آباء و اجداد سے ملا ہے۔ اس ایمان کے لیے ہم نے اپنے طور پر کوئی کوشش، کوئی محنت، کوئی جستجو، کوئی تکدو نہیں کی، بلکہ اہل ایمان کے گھر پیدا ہوئے، ہمارے اپنے بڑوں نے ہمارا نام اسلامی رکھا اور ہم سوسائٹی میں اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے رہے، اور کچھ چیزوں کو جس کو کہ ہم نے اپنے طور پر اسلام، دین یا ایمان سمجھا ہے، ان چیزوں پر اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ جو کسٹمز ہے یا جو سوشل ہمارے پروگرامز ہیں، ہم اس کو ادا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی ایمان پر، اسلام پر، قرآن پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیم پر گزاری ہے۔ لیکن جب قرآن مجید ایمان کی تعریف کرتا ہے، قرآن مجید مومن کی صفات کو بیان کرتا ہے، قرآن مجید مومن سے جن اعمال کا مطالبہ کرتا ہے، اس کے برعکس جب ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو بالکل اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں نظر آتی ہے۔ اور ان تمام کے لیے کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح راہ پر لگائیں، درست راہ پر ہم اپنی زندگی گزاریں، عمل صالح اختیار کریں، اللہ کے مقرب اور معزز بندے بنیں، اس کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑا سورس جو آج بھی موجود ہے وہ ہے قرآن مجید، فرقان حمید۔ لیکن حالات اس طرح ہمارے دشوار ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو لے کر، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ عقیدے کا لفظ یا عقیدے کی بات، عقیدہ جو کلمہ یا جو ورڈ ہے، یہ قرآن میں آپ کو نہیں ملتا، بلکہ دراصل ہم نے ایمان ہی کی تعریف میں عقیدے کا لفظ وضع کیا ہے۔ اب اگر آپ قرآن میں عقیدہ ڈھونڈتے بیٹھیں گے تو لفظ عقیدہ، ورڈ عقیدہ قرآن مجید میں نہیں ملتا۔ اب قرآن مجید سے جب ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمارا تعلق ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن سے کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اب ان تمام کے لیے سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ایمان کی حقیقت ہے
کہ ایمان ہے کیا، ایمان کس کو کہا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہمارے پاس ایک طریقہ ہے کہ ہم بچپن میں ایمان مجمل اور ایمان مفصل یاد کر لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر انہی دو ایمانیات پر بھی ہمارا یقین مضبوط ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم یہ اقرار کرتے ہیں ایمان مجمل میں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ لیکن ہمارا معاملہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان پر آ کر رک گیا ہے۔ تصدیق بالقلب کی کیفیت ہم میں اب موجود نہیں ہے، یعنی ہمارا ایمان دلی طور پر وہ نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق نہیں ہے، بلکہ اب ہم جس سوسائٹی کو بلانگ کرتے ہیں اسی کے طرز حال کو اپنے ایمان کا تصور کرتے ہیں۔ ایمان جہاں اقرار باللسان ہے، اگر مان لیں کہ کوئی غیر مسلم ہے، اب اسے اسلام میں داخل ہونا ہے تو اس کے لیے شرط اول ہے کہ وہ اقرار باللسان کرے، یعنی زبان سے کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب کوئی بندہ یہ کلمات ورد کرتا ہے، اپنی زبان پر دہراتا ہے، پڑھتا ہے، تب آپ اس کو مسلمان کہیں گے۔ اب دلی کیفیت کا تعلق عوام سے یا ظاہر سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق آپ کے اپنے باطن سے ہے، آپ کے اپنے اندر سے ہے، اور اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے۔ ہم اگر دنیاوی اعتبار سے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ سب اعمال یا عبادات ہم کر رہے ہیں، اور ہم سوسائٹی میں اپنے آپ کو مومن بھی کہہ رہے ہیں اور لوگ بھی ہمیں مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن کیا اللہ کی نظر میں یہ ایمان ہمارا قابل قبول ہے؟ کیا اللہ کے پاس جب روز محشر ہم پہنچیں گے تو کیا اللہ کی نظر میں ہم مومن ہیں یا نہیں؟ اللہ کی نظر میں وہی مومن ہوگا جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، یعنی اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ پر ایمان لانا۔ اب ایمان کا جو سب سے پہلا زینہ ہے، سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے، وہ ہے اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی توحید کو ماننا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب ہمارا ایمان بالقلب یعنی دل سے جو ایمان ہے وہ جب ہمارا اسٹرانگ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں نہ کوئی کنفیوژن رہے گا، نہ کوئی سوال آئے گا، نہ کوئی قسم سے ہمارے اندر بے چینی رہے گی، چونکہ ہمارا دل اللہ کی وحدانیت پر جو ایمان ہے جب اس پر مطمئن ہو جائے گا تو تمام چیزیں ہمارے سامنے کلیئر ہو جائیں گی۔ لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں اللہ خود فرماتا ہے ان الذین قالوا آمنا، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں تو ان کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اس پر جم جائیں، اس کے اوپر مکمل طور پر قائم ہو جائیں۔ اب یہ توحید خداوندی، اللہ کو ایک ماننا، کوئی بھی دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ معاذ اللہ نے راست اس کو ایمان پہنچایا ہے، یعنی نہ اللہ زمین پر خود اتر کر کہتا ہے کہ میں ایک ہوں، مجھے ایک مانو، نہ اللہ کسی کے خواب میں آ کر یہ کہتا ہے کہ میں خدا واحد ہوں، میری تصدیق کرو، نہ ہی پروردگار عالم کسی ملک یعنی فرشتے کو کسی بھی عام آدمی پر نہیں بھیجتا۔ تو اب یہ سورس آف ایمان کیا ہے؟ سورس آف ایمان ہے انبیاء و مرسلین۔ پروردگار عالم نے ان کو وسیلہ بنایا ہے، ان کو مڈل میں رکھا ہے، خود اپنا پیغام
لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اب اگر لوگ اس پیغام کو نبی اور رسول سے سنتے ہیں تو پھر وہاں جب ان کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنی توحید کے لیے، اپنی وحدانیت کے لیے ایک مختصر سی صورت مبارکہ نازل فرمائی، لیکن اس سورہ مبارکہ کے الفاظ پر بھی آپ غور کریں۔ تمام مسلمانوں کو وہ سورہ مبارکہ یاد ہے، جس کو کہ سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، جس کو قل کا سورہ بھی کہا جاتا ہے، جو اس طرح ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اس کا ترجمہ بھی تقریباً افراد جانتے ہیں کہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، یعنی جنا نہیں ہے، اور نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ کا ہمسر ہے، اللہ کا کوئی برابر نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں یہ توحید ہے، یہ توحید اللہ انسانوں تک پہنچا رہا ہے، لیکن اس میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ رکھا۔ یعنی اللہ نے خود نہیں کہا کہ میں اللہ ایک ہے، نہیں کہا، اللہ احد نہیں فرمایا، بلکہ نبی سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ بتائیے، آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے۔ تو گویا یہ وحدانیت، یہ اللہ کی اکتائی، یہ اللہ کا ایمان ہمیں رسول سے ملا ہے۔ ہم بغیر رسول کے ایمان کو حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ اب یہ ایمان کا پختہ ہونا بہت ضروری ہے، اور جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اب آپ دیکھیں کہ پورے ایمان کا انحصار غیب پر ہے۔ ظاہر میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیا اللہ کی اکتائی، اس کی وحدانیت کسی کو ظاہر میں نظر آ رہی ہے؟ ہرگز نظر نہیں آ رہی ہے۔ کیا جنت کسی نے دیکھی ہے؟ کیا جنت کسی کو نظر آ رہی ہے؟ کسی کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ کیا دوزخ کسی کو نظر آ رہی ہے؟ اسی طرح کیا فرشتے نظر آ رہے ہیں؟ کیا کسی کو آخرت، جو قیامت کا دن ہے، جس پر ہمارا یقین ہے، لیکن کیا ہمیں نظر آ رہی ہے؟ یہ تمام چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ ایمان کا بیس ہے، ایمان کا اسٹون ہے۔ یہ نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے میں دیکھوں گا تو مانوں گا، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کو دراصل ماننا کس کو ہے؟ رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمارے رسول کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اس دنیا میں آئے۔ ان میں نبی بھی رہے اور رسول بھی رہے، لیکن آپ ان کا ایک جو بیسک مشن ہے وہ تمام انبیاء کا ایک ہی رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آدم نے جو بات کی وہاں سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نے ایک ہی بات، ایک ہی مشن دنیا کے سامنے پیش کیا۔ وہ مشن کیا ہے؟ وہ ان کا تحریک کیا ہے؟ ان کی دعوت کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لیکن زمانوں کے اعتبار سے شریعتوں میں تبدیلی آتی رہی ہے۔ موسیٰ کی شریعت الگ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت الگ ہے۔ جو انبیاء علیہ السلام کو پروردگار عالم نے شریعت کہیں گے قانون کو، نظام کو۔ قانون اور نظام زمانے کے اعتبار سے بدلتا رہا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو تمام کر دیا اللہ نے، نبوت کو ختم کر دیا۔ آپ آخری نبی ہیں، تو آپ کو جو شریعت دی گئی ہے، جو شریعت محمدیہ ہے، وہ قیامت تک جوں کی توں اسی حال میں باقی رہے گی۔
اس میں ذرہ برابر بھی نہ کوئی فرق کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے، نہ کمی کر سکتا ہے۔ جو طے ہو گیا، جو شریعت محمدیہ میں ہے، اسی پر ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ آئیے ہم پلٹ کر پھر اپنی پہلی بات کی طرف چلتے ہیں کہ ایمان کیا ہونا ہے؟ ایمان دل سے ہونا ہے۔ دل میں ہمارا یقین پختہ ہونا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ہم یقیناً کہتے ہیں، ہمارا تصور ہے اللہ ایک ہے، لیکن ہمارا تصور اب قرآن کا تصور نہیں رہا۔ قرآن نے جو دعوت، جو پیغام دیا ہے ہمیں، ہم اب اس پر قائم نہیں ہیں، ہم اپنے طور پر طے کر چکے ہیں۔ لہٰذا ہم پہلے ایمان کو پختہ کریں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب تک پہنچیں۔ یعنی دل میں یہ عقیدہ، یہ ہمارا یقین مضبوط رہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، نہ ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، نہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب ہم بظاہر بتوں کی پوجا تو نہیں کرتے، نہ ہی ہم ان کے عقیدت مند ہیں، لیکن بغیر بتوں کے بھی بہت سے خداؤں کو ہم نے اپنے طور پر پیدا کر لیا ہے۔ اور یہ خدائی جو باطل خدائیں ہیں، اس کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے نفس سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی ہمارا بت، ہمارا خدا سب سے پہلے ہمارا نفس ہے۔ یعنی خدا کچھ کہتا ہے، نفس کچھ کہتا ہے، تو ہم خدا کو چھوڑ کر نفس کو مانتے ہیں، نفس کی بات کو مانتے ہیں۔ اب اس کے لیے جب ایمان ہمارا اللہ پر مکمل ہوگا تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے مکمل طور پر سپرد کر دیں گے۔ مومن، دیکھیے آپ، مومن دراصل خود اللہ کے اسماء میں سے اللہ کا خود نام ہے اور اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں خود اپنی صفات کو جب بتایا ہے تو اس میں اپنے آپ کو مومن فرمایا ہے۔ مومن کہتے ہیں کہ جو امن سے رہتا ہے۔ ایمان دراصل امن سے مشتق ہے، یعنی جس کے پاس امن ہے۔ اب امن کس سے ہے؟ امن آخرت سے ہے، امن خوف سے ہے، امن ہمیں دوزخ سے ہے۔ لہٰذا یہ ایمان کی میں اصطلاحی تعریفات یا اس کے گرامیٹک چیزاں آپ کے سامنے رکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ابتداءً ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اللہ کا جو احسان ہم پر ہوا ہے، ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہمارا نام مسلمانوں جیسا رکھا گیا ہے، ہم اب اس کو کس طرح اپنے آپ میں قائم رکھیں۔ اور اس کے لیے جو سورس میں نے کہا کہ آج بھی جو ہمارے پاس جو اتھینٹک سورس ہے وہ ہے قرآن مجید۔ اب آپ کبھی قرآن مجید پر بھی غور کریں، یہ دیکھیے قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم سب مانتے ہیں، لیکن یہ کس نے کہا اللہ کی کتاب ہے؟ کیا اللہ نے آ کر کہا کہ یہ میری کتاب ہے، اس کو قرآن، اس کو مانو؟ کیا جبرائیل امین آ کر آپ کو بتائے یا مجھے بتائے؟ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اب دیکھیے آپ، تمام چیزوں کا جو انحصار ہے ایمان کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ پر ہے۔ اب ایمان اللہ پر لانا ہے، لیکن اللہ پر ایمان کس کے ذریعے لانا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اب قرآن کو ہم نے یہ سمجھا کہ ایک مقدس کتاب ہے، یقیناً مقدس کتاب ہے، اس کی تقدیس کریے، اس کا احترام کریے، اس کو چومیے، اس کے سینے سے لگائیے، یہ سب کریے، لیکن اصل کیوں نازل ہوا ہم اس پر غور کریں۔ یہ اللہ نے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیوں کی؟ یہ دراصل انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی کتاب ہے۔ اب اس میں اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے، اس کی ریڈنگ کریں گے، مثال کے طور پر جیسا کہ میں نے سورہ بقرہ آپ کے سامنے پہلی اور آخری آیت پڑھی۔ پہلی آیت دیکھیے آپ کیسا شروع ہو رہی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین یؤمنون بالغیب سے سورہ بقرہ آغاز ہو رہا ہے اور اختتام کہاں ہو رہا ہے؟
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ابتدا میں کہا کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان غیب پر لانا ہے۔ اب یہاں آ کر اس کی تشریح ہو رہی ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ۔ اب غیب میں کیا کیا ہے؟ باللہ و ملائکتہ، فرشتے، و کتبہ، کتابیں آسمانی جو اللہ نے نازل فرمائی، و رسولہ، اور جو رسول آئے، اور ان رسولوں میں فرق نہیں کرنا ہے، امتیاز نہیں کرنا ہے، بحیثیت رسول ایک پوسٹ رسالت کا جو ہے اس میں سب رسول برابر ہیں، لا نفرق بین احد من رسولی۔ اب دیکھیے آپ، یہ سورہ بقرہ ہے، 286 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن آپ اس کا اگر شان نزول پر بھی غور کریں تو تقریباً یہ پورا 286 آیت جو نازل ہوئی ہیں یہ ایک ٹائم میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس کا ٹائم ہے تقریباً 10 سال کا۔ 10 سال کے پورے پیریڈ میں یہ 286 آیتیں اللہ نے نازل کی، لیکن جب ایک سورہ کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہیں تو آپ قرآن مجید کو دیکھیے کہ اس میں آپ کو کہیں پر بھی بے ربط نہیں نظر آئے گا۔ الف لام میم سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین پر آپ دیکھیں گے، اور پھر یہ کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان سے بات شروع کی اور اس کا اختتام بھی پھر پروردگار عالم نے ایمان کے مباحث پر اور ایمان کی ٹاپک پر کیا ہے۔ اب درمیان میں آدم علیہ السلام کی خلقت کا واقعہ آپ کو ملے گا، بنی اسرائیل کی ہسٹری آپ کو ملے گی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ملے گا، پھر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کو ملے گی، لیکن کہیں پر بھی کوئی چیز بے ربط نہیں ہے، مربوط ہے۔ اور قرآن مربوط ہے، یہ سب سے پہلے جس کو ہم امام مہدی علیہ السلام مانتے ہیں، میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام نے دنیا اسلام کو بتائی اور کہا کہ قرآن غیر مربوط نہیں ہے بلکہ قرآن مربوط ہے، کنیکٹڈ ہے، ہر آیت دوسری آیت سے کنیکٹڈ ہے، ایک سورہ دوسرے سورے سے کنیکٹڈ ہے، اسی طرح پورا قرآن آپس میں کنیکٹڈ ہے، لیکن یہ ایک وقت میں نازل نہیں ہوا، اس کو نازل ہونے میں تقریباً 22 ایئرس کا ٹائم لگا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس میں کہیں پر بھی آج کچھ بات ہو گئی، کل کچھ بات ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے کلام، اللہ کی کتاب ہونے کا ایک زندہ معجزہ ہے ہمارے پاس، کہ اس میں کہیں پر بھی آپ کو کوئی کنٹروورسی نظر نہیں آئے گی۔ بہرحال میرا اصل مقصد یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان پروگرامز کے ذریعے نوجوان بچوں میں خاص طور پر اس بات کو پختہ کرنے کی کوشش کروں کہ ہم لسانی مسلمان نہ رہیں۔ ہمارے جو کوشچنس ہیں میں اس پر بھی آتا ہوں، لیکن آپ دیکھیں یہ کوشچنس کو آپ تھوڑا سا سائیڈ میں کر دیجئے۔ یہ کوشچنس سے آپ اگر واقع میں کوشچن اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز نہیں معلوم ہے اور آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو دیٹس ویری گڈ۔ اگر نہیں صرف ٹائم پاس کرنا ہے، خالی ایک فیشن ہے، تو پھر میں معافی چاہتا ہوں، نہ میں جواب دینے کے قابل خود کو سمجھتا ہوں اور نہ میں جواب دینے والا ہوں۔ اور یہ کوشچنز جو ہمارے معاشرے میں یا ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں ایک 15 سے 20 کوشچنز ہیں جو ہمیشہ وہ کنٹینیوز چلتے رہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کوشچنز کو آپ سائیڈ میں کر دیں۔ یہ کوشچنز کیا، اچھا جتنے کوشچنز ہم کریٹ کیے ہیں یا ہمارے کوشچنز ہیں، اس کا جو تعلق ہے نہ وہ ایمان باللہ سے ہے نہ وہ ایمان بالآخرت سے۔ یعنی کیا ہو رہا، ہم غیر ضروری طور پر اپنے قیمتی وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو آپ پہلے کیا کرنا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کیا ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے تو کس طرح ماننا ہے، کس طرح خدا کی اکتائی پر اپنے آپ کو قربان کر دینا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جب ایمان والوں کا تعارف کروایا تو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدت کے ساتھ اللہ سے محبت کرنی ہے۔ اب جب اللہ سے محبت کب ہوگی؟ جب اس پر ایمان ہوگا۔ اللہ کے ایمان کے سلسلے میں کہ غیب پر ایمان کیسا ہو، ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک صحابیہ تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا ایک شیرخوار بچہ فوت ہو گیا، یعنی اس کی ڈیتھ ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ تو اس کی تدفین وغیرہ ہو گئی۔ ماں ہے، ماں کے لیے بڑی دکھ اور تکلیف کی بات ہوتی ہے کہ اس کا گود میں کھیلنے والا شیرخوار بچہ اسی کے سامنے دم توڑ دے تو اس کو کتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دلاسا دلاتے ہیں، پرسا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے جو کیا ہے آپ کے ساتھ بہتر کیا ہے، آپ کا بچہ جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے، اور ان کو دلاسا دیتے ہوئے جنت کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن وہ ماں، وہ عورت اپنے صدمے کو برداشت نہ کرتے ہوئے زار و خطار روتے رہتی ہے۔ اللہ کے رسول بھی ایک لمٹ میں آ کے، ایک حد میں آ کر کہتے ہیں کیا تو چاہتی ہے کہ میں تجھے دکھا دوں؟ دیکھیے ایمان کو آپ سمجھیے کہ ایمان کیسا ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں رسول اللہ، کیا تو چاہتی ہے میں تجھے دکھا دوں کہ تیرا بچہ اس وقت جنت میں حوروں کی گودوں میں کھیل رہا ہے؟ جس کیفیت میں، جس اسٹائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اس کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ ایک دم رونا بند کر دیتی ہے اور کہتی ہے بس بس یا رسول اللہ، آپ نے کہہ دیا اور میں نے مان لیا۔ صحابہ وہاں موجود تھے دوسرے، وہ اس عورت سے کہتے ہیں کہ کیوں تو نے مطالبہ نہیں کیا، یعنی تو نے کیوں یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ اللہ کے رسول جنت کا منظر ہم کو دکھا دیں۔ دیکھیے اب ایمان کتنا مضبوط ہے صحابہ کا، کہ یہ صحابہ جو یہ سوال کر رہے ہیں ان کا یہ ایمان ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو وہ جنت کا منظر زمین پر دکھا سکتے ہیں، یہ ان کا ایمان ہے۔ اب اس صحابیہ جو خاتون ہے، جو عورت ہے، ان کے ایمان کو بھی آپ سماعت کریں۔ وہ یہ جواب دیتی ہے مجھے بھی ایمان ہے، یقین ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جنت دکھا دوں تو وہ دکھا سکتے ہیں، لیکن مجھے میری اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہے کہ میں کچھ دیکھوں اور کچھ کہوں، اس لیے میں نے کہا کہ بس ہے یا رسول اللہ، میں معذرت خواہ ہوں، مجھے مت بتائیے۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ یہ ایمان بہت مشکل سے ہم تک منتقل ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہمیں آسانی سے ملی ہے، تو یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، بہت ہی اپنا خون بہایا ہے، تکالیف اٹھائی ہیں، بہت سی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے۔ اب ایک ریڈی میڈ ایمان ہمارے پاس آ گیا ہے، تو ہم اس ایمان کی حفاظت کریں اور اس ایمان پر اپنے خاتمے کی اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ یہ میں بالکل بیسک چیزیں آج پہلی نشست میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا جو پروگرام ہے، مجھے اندازہ ہے کہ سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ لینگویج پرابلم ہے۔ میں انشاءاللہ آپ ہی نوجوانوں میں سے کسی کو اپنا ایک ہیلپر کے طور پر، سپورٹر کے طور پر رکھوں گا، تاکہ جو مین میسیج ہے وہ کم سے کم ہمارے نوجوانوں تک پہنچے۔ اور پھر اس میں کوئی لمبی چوڑی، یوں سمجھ لیجئے ہارڈ بات نہیں کروں گا، بیسک سے میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم اپنے طور پر یہ طے کریں کہ واقعے میں ہم مسلمان گھرانے میں تو پیدا ہو گئے، لیکن کیا قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مشن طریقے پر مومن ہیں، یا اپنی خواہش نفس کے مطابق ہم مومن ہیں؟ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے،
ہمارے پاس جب دین کی بات کی جاتی ہے یا دین کا میسیج پہنچایا جاتا ہے تو اللہ سے ڈرایا جاتا ہے، اللہ یہ کر دے گا، اللہ وہ کر دے گا. نہیں، یہ بالکل ہمارا پریزنٹیشن غلط ہے. ہمارا پریزنٹیشن یہ ہونا ہے کہ اللہ بہت رحمان ہے، اللہ بہت رحیم ہے. اللہ سے آپ محبت کریں، اللہ آپ سے محبت کرے گا. آپ اللہ سے جو خوف کا ماحول بنا کر رکھے ہیں اس کو ختم کر کے محبت کے ماحول میں آ کر اللہ پر ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کریں. اب درمیان میں مسئلہ سب سے ہمارے لیے یہ آ جاتا ہے کہ یہ پوری لمبی چوڑی گفتگو میں مہدویت کا ذکر نہیں آیا. ایک کوشچن آئے گا، یہ کوشچن ہمارا غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ مہدویت کیا ہے؟ مہدویت جس کو ہم امام مہدی مانے ہیں انہوں نے کیا پیش کی؟ ہم جو کر رہے ہیں کلچرل پروگرامز، معاف فرمانا، اس کو مہدویت مت کہیے. ہم جس کو امام مہدی مانتے ہیں انہوں نے ہمارے سامنے کیا پیش کیا، ان کا مشن کیا ہے، ان کی دعوت کیا ہے، ان کا میسیج کیا ہے؟ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب مہدی موعود علیہ السلام کی جو مہدویت ہے نہ اس سے ہٹ کے ہے، نہ اس سے زیادہ ہے، نہ اس سے کم ہے. یہ جو ہمارے پاس ایک رانگ ہمارا امیجنیشن ہے، نہیں ہمارا کچھ الگ ہے، ہمارا ہٹ کے ہے. کہاں سے ہٹ کے؟ کہ آسمان سے لایا ہٹ کے یا زمین سے نکلا ہٹ کے؟ نہیں. جو قرآن ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، وہی ہے. یہ جو ہم اپنے آپ کو مہدوی کہتے ہیں یا جو مہدویت ہے، یہ ہمارا انٹروڈکشن ہے. یہ ہم اپنے تعارف انٹروڈکشن کے لیے اپنے آپ کو مہدوی کہتے ہیں. ورنہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو صحیح اسلام ہمارے پاس محفوظ ہے لیکن پریکٹس میں نہیں ہے. اب آج جس ماحول میں ہم ہیں، اب تو کوکٹیل لائف ہو گئی ہے ہماری. یہ میں بالکل کڑوی کچھ حقیقتیں، کچھ سچائیاں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہوا کیوں کہ میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام نے جو پیور اسلام کو ہمارے سامنے رکھا، اب وہ ہمارے پاس پیور نہیں رہا. اس میں ہماری ایک غلطی یہ بھی ہوئی کہ جو نقلیات مہدی علیہ السلام ہے اس کو ہم مکمل کبھی بیان نہیں کرتے، اس کے شارٹس بیان کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک نقل ہے کہ مہدی علیہ السلام نے پڑھنے سے منع کیا ہے. اب سارے مہدوی بس اسی میں لگ گئے، نہیں پڑھنا، مہدی السلام منع کرے منع کرے منع کرے. اب اس میں میرے کئی کوشچنس ہیں. سب سے پہلا میرا کوشچن یہ ہے، پہلی وحی آئی قرآن کی، اقرا باسم ربک الذی خلق. پہلی وحی نازل ہو رہی ہے تعلیم کے طرف بنی نوع انسانوں کو راغب کرنے. اقرا، ایجوکیشن کی بات اللہ کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن جب نازل ہوا پہلی مرتبہ غار حرا میں، نہ نماز کا حکم آیا. بتائیے آپ، قرآن آپ کے پاس ہے، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات. کیا اس میں حج کی بات آئی؟ کیا زکوٰۃ کی بات آئی؟ کیا خیرات کی بات آئی یا صدقات کی بات آئی؟ کیا بات آئی؟ ہم غور کریں. پہلی آیت جو ہے وہ اللہ چاہتا ہے، ہمارا اللہ جو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، وہ کیا چاہتا ہے؟ کہ ہم ایجوکیٹڈ رہیں. اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھنے سے بات ہو رہی ہے. الذی علم بالقلم. 5 آیات کا جو نچوڑ ہے وہ ایجوکیشن پر فوکس کر رہا ہے. اب آپ اگر مہدی علیہ السلام یہ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ مت پڑھو، تو یہ ڈائریکٹ کیا ہوا؟ قرآن کے اگینسٹ ہو گیا. پھر آپ خود یہ بھی کہتے ہیں مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد الرسول اللہ. تو آپ کو اس نقل مبارک کے پوری نقل امام مہدی کو دیکھنا ہے اولاً، پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے. ایک واقعہ جب ہوتا ہے، کوئی انسیڈنس ہوتا ہے یا کوئی پروگرام، کوئی فنکشن،
کوئی ڈائلاگ ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے. وداؤٹ بیک گراؤنڈ کوئی کام نہیں ہوتا. کس بیک گراؤنڈ میں یہ کہا ہے؟ دراصل یہ ہے، اگر ہم اس کو قرآن سے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منصب رسالت دیا ہے اللہ رب العزت نے، تو کیا ان کے ڈیوٹیز کو بیان کیا ہے؟ اگر رسول اللہ کے ڈیوٹیز جو قرآن نے بیان کی ہیں اس کے مطابق اس نقل مبارک کو بیک گراؤنڈ کے ساتھ دیکھیں گے تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام نے قرآن ہی کی بات کی ہے. کیا ہے؟ اب آپ کو میں بہت شارٹ میں بتا دیتا ہوں. اس کی تفصیل سیکنڈ جو کل ہماری کلاس ہوگی میں اس میں رکھتا ہوں. میں آپ کو ایک ہوم ورک بھی دینا چاہتا ہوں، تاکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کوئی آپ کو ایک لیکچر دے رہا ہوں یا میں بہت بڑا عالم ہوں. میری نظر میں ہم سب برابر ہیں. ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، ہم اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں ہماری ٹاپک پہ، لیکن ہماری ٹاپک کیا ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں. ایمان باللہ، ایمان تصدیق بالقلب کی کیفیات. اب رسول اللہ کے جو لائف ہے اس کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا؟ ربنا وبس فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. دیکھیے اب علم ہے اس میں، تزکیہ ہے اس میں، حکمت ہے اس میں. یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کی کرنی ہے. یہ آیت مبارکہ کو قرآن مجید میں اللہ نے 3 مقامات پر مختلف زاویوں سے نازل فرمایا ہے. اور یہ بات بھی ہم ذہن میں رکھیں، مہدی موعود علیہ السلام کا یہ فرمان سب سے پہلے کیا ہے؟ قرآن مربوط ہے، اسٹارٹ ٹو اینڈ، اس میں کہیں پر ڈسکنیکٹیوٹی نہیں ہے، پورا کنیکٹڈ ہے، مربوط جس کو کہیں گے. فرسٹ تھنگ. سیکنڈ آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید میں تکرار نہیں ہے. تکرار کہتے ہیں ریپیٹیشن کو، یعنی قرآن میں ریپیٹیشن نہیں ہے. اب آپ کے فوری ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے، سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جہاں تک میری نالج ہے 32 ٹائمز آیا ہے. 3 رکوع پر مشتمل ہے سورہ رحمان. اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 32 ٹائمز یا مے بی 36 ٹائم، اتنے ٹائمز آیا ہے. تو کیا یہ ریپیٹیشن آپ کو مجھے جو بھی قرآن پڑھے گا، سورہ رحمان پڑھے گا، ریپیٹیشن نظر آئے گا؟ جبکہ حقیقت میں یہ ریپیٹیشن نہیں ہے. اب اسی طرح ربنا وبس فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ جو آیت ہے پورے قرآن مجید میں 3 مرتبہ آئی ہے. انشاءاللہ جب اس کے سسٹم کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پہلے تزکیہ نفس کرنا ہے، یعنی اپنے دل کو صاف کرنا ہے، پھر اس کے بعد میں علم کو حاصل کرنا ہے. مہدی موعود علیہ السلام نے علم سے منع نہیں کیا. اب آپ دیکھیں علم سے منع کی بات کس سلسلے میں ہم کرتے ہیں آج کے پریزنٹ دور میں؟ دینی تعلیم حاصل مت کرو. بچہ آئی ٹی میں جا رہا ہے، ویری گڈ. بچہ MBBS کر رہا ہے، ویری گڈ. بچہ ہائر ایجوکیشن کے لیے ابراڈ جا رہا ہے، ویری گڈ. کیوں؟ مہدی علیہ السلام جب بتائے ہیں کہ بھئی زیادہ مت پڑھو، تو یہ کیوں زیادہ پڑھ رہے ہیں آپ مہدوی ہیں تو مت پڑھیے. تو یہ کتنی ہماری کنفیوژن ہے، کتنا ہمارے اندر جو ہے نا ایک تضاد ہے، ادھر کچھ ادھر کچھ. یہ ادھر کچھ ادھر کچھ سے ہم کیا کریں گے؟ سیدھا مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد الرسول اللہ کی طرف آنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں قرآن کی فہم عطا فرمائے. اب آپ جو لوگ سماعت کر رہے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو آیت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق کہی ہے، ربنا وبس فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ قرآن میں یہ 3 جگہ کہاں کہاں آئی ہیں آپ سرچ کریں، اور آپ جو لینگویج میں بھی جانتے ہیں، انگلش ہو جائے، اردو ہو جائے، جو زبان میں آپ
پڑھنا چاہتے ہیں اس کا ٹرانسلیشن پڑھ کے نوٹ رکھیں کہ اس میں دیکھیے ربنا وبس فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اس کے بعد پہلے کیا ہے، آیتوں کو سنانا ہے۔ یہ جو سسٹم ہے یا جو آرڈرز ہیں، ان آرڈرز کو آپ نوٹ کریے۔ ہو سکتا ہے میں اس سلسلے میں کوشچنس کرنا چاہوں گا، اور اس کے علاوہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ بیسیکلی کچھ چیزوں کی پریکٹیکل میں آپ کو تعلیم دوں۔ آپ یقیناً اس کا مذاق بھی اڑا سکتے ہیں یا مذاق اڑائیں، تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم پریکٹیکل دیکھیں وضو کس طرح کرنا ہے، وضو سیکھیں گے، وضو کے ساتھ غسل، اور پھر غسل کب کب واجب ہوتا ہے، کن صورتوں میں غسل کرنا ہے، اس پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد پریکٹیکل نماز کس طرح ادا کرنی ہے، اور ہم کیا، اور اس میں میرا کسی سے کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی گلہ نہیں ہے۔ اگر ہو سکتا ہے کہ مجھ میں کوئی کمی ہے تو آپ میں سے کوئی میری اصلاح کر دے گا تو میں اس کو بھی قبول کروں گا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، تو میں اس کو سدھار لوں گا۔ آپ میں اگر کوئی کمی، کوئی غلطی آپ فیل کر رہے ہیں، آپ اس کو درست کر لیں۔ اس میں نہ کسی کو نیچا دکھانا ہے، نہ کسی کو اونچا دکھانا ہے، بلکہ میسیج یہ ہے کہ یہ بات سب تک پہنچانا ہے۔ اور جو بیسک عبادتیں ہم کرتے ہیں، جیسا روزہ ہو گیا، روزہ واقع میں کیا وہ روزہ ہم رکھ رہے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے یا رسول اللہ نے بتایا، یا ہم اپنے اسٹائل میں روزہ رکھ رہے ہیں، سحری سے عصر تک سو گئے، مغرب سے تھوڑا پہلے اٹھے، واش روم گئے، فریش ہوئے، افطار کیے، کیا یہ واقع میں یہ روزہ صحیح ہے، یا اللہ نے جو کہا ہے وہ روزہ صحیح ہے؟ تھوڑا ہم اپنا کریکشن کریں گے اس میں۔ میں خود بھی آپ کے ساتھ اس میں شریک ہوں، اور میرا نہ یہ دعویٰ ہے کہ میں بہت زیادہ جاننے والا ہوں، بہت بڑا علامہ ہوں، میں بھی آپ ہی کی طرح ایک طالب علم ہوں۔ ہم یوں سمجھ لیجئے کہ آپس میں مل کر کچھ دین سیکھنا چاہیں گے اور دوسروں تک دین کو پہنچائیں گے۔ اور یہ بات ہم ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا ایمان پختہ ہونا ضروری ہے۔ ایمان پختہ ہوگا، یہ بیس ہے، ہمارا فاؤنڈیشن ہے۔ ایمان کا بیس اسٹرانگ ہوگا تو اس پر فرسٹ ہماری جو منزل، جو عمارت، جو بلڈنگ کنسٹرکٹ ہوگی وہ عبادات کی ہوگی۔ تو اس طرح جو اس کے رولز ریگولیشن ہیں اس پر انشاءاللہ کل بات ہوگی، اور انشاءاللہ ٹائمنگ کی بہت زیادہ اس میں لحاظ رکھا جائے گا۔ ایگزیکٹ 6 o'clock کو یہ پروگرام شروع کر دیا جائے گا، اور 6:40 تک انشاءاللہ العزیز ختم کر دیا جائے گا۔ آج میں سمجھتا ہوں 9 to 10 منٹس ایکسٹرا ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرسٹ ڈے تھا، تھوڑا پروگرام لیٹ اسٹارٹ ہوا ہے۔ یہ 40 منٹ کی کلاس رہے گی، اور بیسیکلی منتھ ٹو منتھ اس میں کسی کو کوئی کوشچن کا سیشن نہیں رکھا جائے گا۔ آہستہ آہستہ جب ہمارا آپس میں ایک ریلیشن بنے گا، ہم جب کلوز ہوں گے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ فرینڈلی ماحول میں ہم بات کریں، خوف کے ماحول میں نہ کریں، بالکل آرام سے، اطمینان سے ہم اپنی بات کو رکھ سکیں۔ تو انشاءاللہ العزیز کل پھر شارپ 6 PM کو آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔